اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ غصہ جب آتا ہے تو غصے پر قابو پانے کے لیے اس کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل غصہ تقریباً چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے بزرگ کے ناک پر ہوتا ہے۔ بات بات پر غصہ آنا اور بات بات پر انسان کا غصے میں بے قابو ہو کر غلط فیصلے کرنا، غلط قدم اٹھانا ہمارے معاشرے کا ایک عام معمول بن گیا ہے۔ تو اس غصے کو قابو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی؟ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ سلیمان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی غصے میں آنکھیں لال ہو چکی ہیں اور جبڑے پھولے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف کلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد۔ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں یا ایک ایسے جملے کو جانتا ہوں، اگر یہ بندہ اس جملے کو ادا کر لے تو اس کا یہ غصہ رفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا ویسروا ولا تعسروا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی انسان غصہ ہو جائے تو خاموش ہو جائے۔ ہمارے پاس معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ بولنے لگتا ہے اتنا زیادہ اس کا غصہ اوپر کی طرف چڑھنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو غصے کی حالت میں خاموش ہو جانا چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی وہ یہ کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس۔ اگر غصہ کھڑے رہنے کی حالت میں آیا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ، اگر کھڑا انسان بیٹھ جانے کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْتَجِعْ، تو لیٹ جائے، یعنی اپنی موجودہ جو پوزیشن ہے اس کو بدل لے، کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا انسان لیٹ جائے، تو اس سے غصہ کنٹرول میں آئے گا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور انسانوں کے اندر اس غصے کو لاتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب غصہ بھی ایک طرح کی آگ ہے اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے۔ لہذا اگر کوئی انسان غصہ ہو جائے فَلْيَتَوَضَّأْ، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اگر بندہ وضو کر لے گا
تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کی بنیاد پر اس کا غصہ قابو میں آئے گا۔ آج کل ہمارے پاس بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کے ویڈیوز بناتے ہیں، کوئی چیز اس حوالے سے بتاتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک نبوی طریقہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو کس طرح سے قابو میں کر لے۔ اور جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو اپناتا ہے تو اس میں ایک طرح کی برکت بھی ہوتی ہے اور اجر بھی پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس غصے والی صفت سے نکال دے، اور اگر کبھی ایسے کچھ حالات ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں میں اس نبوی طریقے کو لائے تاکہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔